السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فقہنا فی الدین، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ کیسی ہیں جی تمام بہنیں بچیاں؟ رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید کرتی ہوں خیر عافیت سے ہوں گی۔ رب تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمت کا سایہ قائم رکھے اور خوش و آباد رکھے۔ آج ہمارا لیسن نمبر 12 ہے، جس میں جو ہمارا کرنٹ ٹاپک چل رہا ہے وہ زبان سے ادا ہونے والے حروف ہیں۔ بیسیکلی ہم مخرج پڑھ رہے ہیں، ڈفرینٹ جو ہمارے حروف تہجی 29 ہیں، ان میں سے جو ایک لفظ حرف ہے وہ کس کس جگہ سے ادا ہوتا ہے اور ان کے کیا کیا مخرج ہیں وہ ذرا ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اگر ہم تھوڑا سا پیچھے سے ریکال کر لیں تو دیکھیں ہم نے گلے سے ادا ہونے والے حروف پڑھ لیے ہیں جو کہ حروف ہلکیاں ہیں 6۔ زبان سے ادا ہونے والے حروف جو ہیں زبان کی جڑ سے جو ادا ہوتے ہیں وہ قاف اور کاف ہیں۔ زبان کی درمیان سے جو ادا ہوتے ہیں وہ جیم، شین، یا ہیں۔ زبان کی سائڈ سے جو ادا ہونے والا حرف ہے وہ صرف ضاد ہے۔ زبان کی نوک سے جو ادا ہوتا ہے وہ تا، دال، طا ہے۔ زبان کی نوک جب اوپر والے دانتوں سے لگتی ہے تو ث، ذال، ظا یہ ادا ہوتے ہیں، اور زبان کی نوک جب نیچے والے دانتوں سے لگتی ہے تو ز، سین، صاد ادا ہوتے ہیں۔ اب جو ہمارا لاسٹ پارٹ رہ گیا حروف لسانیہ کا، وہ دیکھیں ہم نے زبان سے ادا ہونے والے حروف تقریباً پڑھ لیے ہیں۔ اب صرف 3 ایسے حروف رہتے ہیں جو زبان کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں، لام، نون، را۔ انہیں حروف طرفیہ بھی کہتے ہیں، حروف طرفیہ۔ جب زبان کا کنارہ اوپر کے سامنے والے دانتوں کے ساتھ والے دانتوں کی جڑوں سے لگے، اوپر کے سامنے والے دانتوں کے ساتھ والے دانتوں سے، یہ بات ذرا غور کریے گا، لام اوپر کے دانتوں کی ساتھ والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، لام، نون، را، لام، نون، را۔ آج ہم جو مخرج پڑھ رہے ہیں وہ ہیں لام، نون، را۔ جب آپ کتابوں میں ان کا مخرج پڑھتے ہیں تو آپ کو ان تینوں کے الگ الگ مخرج ملتے ہیں، اور اگر آپ نوٹ کریں یہ بات تو جب آپ ان کو ادا کریں گی تو تھوڑا تھوڑا ان میں ڈفرینس آئے گا، ٹھیک ہے، ادا کرنے کی جگہوں میں۔ اور کچھ کتابوں میں آپ کو ان کا ایک ہی مخرج ملے گا۔ ان تینوں کے مخرج جو ہیں وہ قریباً سیم ہیں، قریب ہیں، کوئی اتنا خاصا ڈفرینس نہیں ہے، دیٹس وائی ان کا ایک ہی مخرج جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ تھوڑی سی تفصیل اگر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دیکھیں ہمارے سامنے کے اوپر کے دانت ہیں جنہیں ثنایا علیہ کہتے ہیں، انگلش میں انہیں فرنٹ ٹیتھ کہتے ہیں، فرنٹ ٹیتھ۔ ان کے سامنے والے یا برابر والے دانتوں کی جڑوں پر زبان کا کنارہ لگتا ہے تو 3 حروف ادا ہوتے ہیں، لام، نون، را۔ دانتوں کے نام دیکھ لیں آپ، ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ثنایا علیہ کے برابر ساتھ والے دانتوں کو رباعی کہتے ہیں، اور رباعی کے برابر ساتھ والے دانتوں کو انیاب کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، یہاں پہ دیکھیں پکچر کی مدد سے وہ کلیئر آپ کو ہو رہا ہے کہ انیاب کسے کہتے ہیں، رباعی کسے کہتے ہیں، ثنایا علیہ کسے کہتے ہیں، اور ثنایا سفلی کسے کہتے ہیں۔ تو ان 3 حروف کا مخرج کیا ہوا، زبان کا کنارہ اور سامنے کے 2 دانتوں کے ساتھ والے دانتوں کی جڑ، یا پھر زبان کا کنارہ ثنایا علیہ کے ساتھ والے دانتوں یعنی رباعی اور انیاب کی جڑ سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پہ ہمارا حروف لسانیہ والا ٹاپک جو ہے وہ اینڈ ہوتا ہے۔ اب ہمارا دیکھیں ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف شفویہ سٹارٹ ہوتے ہیں۔ شفا عربی میں ہونٹوں کو کہا جاتا ہے۔ حروف شفویہ کا مطلب ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف ہیں۔ ہونٹوں سے ادا ہونے والے بہت سے حروف بہت آسان ہیں اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، صرف اور صرف 4 ہیں حروف شفویہ، با، میم، ف، واو، ٹھیک ہے جی۔ یہ 4 حروف ہیں جنہیں حروف شفویہ کہا جاتا ہے، اور یہ چاروں ایسے حروف ہیں جو کہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ با اور میم کتابوں میں ان کے الگ الگ مخرج آتے ہیں، لیکن یہاں آپ کو آسان کر کے بتایا جائے گا۔ ان دونوں حروف کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ دونوں ہونٹوں کو ملاتے ہیں، یعنی جب دونوں ہونٹ آپس میں ملتے ہیں تو با اور میم ادا ہوتے ہیں۔ مخرج اس کا کیا ہے، جب آپ اوپر والا ہونٹ اور نیچے والا ہونٹ آپس میں ملائیں گے تو با اور میم کی آواز نکلے گی،
تیسرا حرف فا ہے۔ فا تب ادا ہوتا ہے جب آپ کے اوپر کے سامنے والے دو دانت جنہیں ثنایا علیہ کہا جاتا ہے، ان کا کنارہ جب نیچے والے ہونٹ کے درمیان میں لگتا ہے تو فا ادا ہوتا ہے۔ ان کو ہم نے ایک کیٹیگری میں اس لیے لکھ دیا کیونکہ یہ دونوں تقریباً ہونٹوں سے کنیکٹڈ ہیں، چاروں ہونٹوں سے کنیکٹڈ ہیں، دیٹس وائی ان کو ہم نے ایک ہی کیٹیگری میں ایڈ کر دیا ہے۔ چوتھا حروف جو ہے واو، واو کو ادا کرتے وقت دونوں ہونٹوں کو گول کیا جائے گا۔ مخرج اس کا دیکھیں، اس کا مخرج یہ بنے گا کہ دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ایک حرف ادا ہوتا ہے، وہ ہے واو۔ کچھ لوگ واو کو ایسے ادا کرتے ہیں، اوپر کے دانت نیچے والے ہونٹ پر لگاتے ہیں تو واو ادا کر دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ شروع میں بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ واو کو آپ نے دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرنا ہے۔ واو، دانتوں کا کوئی اس میں ٹچ ہے ہی نہیں۔ لے جی، یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ پریکٹس کریں، بار بار خود کی دہرائی کریں، خود کی درستگی کریں، اور اسپیشلی اب ڈے بائی ڈے لیسن آپ کا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا جا رہا ہے، تو اٹس اوکے، ڈیفیکلٹ ٹاسک ہی انسان کرنے کے لیے بنے ہیں۔ انسان کو تبھی اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو پریکٹس کریں، پریکٹس میکس دی مین پرفیکٹ۔ انشاءاللہ آپ لوگ کر لیں گے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ حافظ۔